آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیزہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نگرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے ہیں، اس کی نالین عرش کو چھوتے ہیں۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر۔ کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا، رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا۔ بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آگے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے، ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا، حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی۔ بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ، سامنے مسجد سے بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ۔ بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی، باپ بھی میرا رئیس تھا، میں بھی رئیس ہوں، باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں، باپ بھی تجارت کرتا تھا، میں بھی تجارت کرتی ہوں۔ مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں، مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں نے لمحہ دیر نہیں کی، میں فوراً آپ کو نتیجے میں لے کے آنا چاہتا ہوں، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی۔ بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا، اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے، اس سے پوچھ تو صحیح، طریقہ تو پوچھ، یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا، رستہ تبدیل کروائے گا، رستے میں بندے کھڑے کرے گا، یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھ شرم کر، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے۔ اس کا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے۔ سردار عرب، رئیس مکہ، علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ۔ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا۔ ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے، یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے، وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے۔ جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا، بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والوں، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی، اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکے والے تم ہو،
لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا۔ یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے حضرت عمران کا، جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے تو باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی بدلی ہے حضرت ابو طالب کا۔ میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ بسم اللہ سرکار اتنا جملہ کہہ رہا تھا، یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ، لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں؟ سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت، چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں، اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے، اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اس میں تو ہمارا مال چلا جائے گا۔ اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا، حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا۔ آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے، جس کے گھر ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑا لے آئے، جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے، جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو بھی لا کے خدیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے جس کا ایک اونٹ ہے دو لے لینا، جس کے دو اونٹ ہے چار لے لینا، جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا۔ اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا، اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا۔ اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا سامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا۔ نہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گے آپ، میں دلیل دیتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹ کا بھی کوئی نہیں۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے ڈیرے۔ شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں، بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ گیا بابا جی۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا، کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آ کے۔ حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا۔ اب سامان رکھ کے چلے۔ ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا، خدیجہ کے نوکروں کو بلا۔ بیوی خدیجہ کے نوکر آئے، حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا، سامان پورا کرو۔ بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے۔ چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ بیوی خدیجہ کے نوکر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کہاں سے آئے؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں ہمارے پاس نہ سور ہے نہ تال ہے نہ سوزی ہے نہ کتابیں، ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ خدیجہ کو جا کے دو اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین سے خیز ہو گیا، جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں کتاب کا حوالہ دوں، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا، صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے لیے ہوئے، اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے، اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا، ایک ایک صحابی کے حصے
حدیث میں صحیح بخاری کہتی ہے ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم اشاعت میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں ہے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سیدہ اپنے مقام سے اٹھی امتحاناً دے کے کہتی ہیں یا علی میں نے دوسرے و کمبل سے سنا ہے آج اسلام امین ہو گیا ہے, آج مسلمانوں کے بچے سونے کے ڈنڈوں سے کھیل رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے سنا ہے مرحد کو بھی آپ نے قتل کیا ہے, علاقہ موس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے, یہ علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے, آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے.